عامر کیانی صاحب آپ سے آغاز کروں گا. میں نے تو ایک بریف سا راؤنڈ اپ دے دیا 2018 کا, لیکن آج جہاں آخری دن 2018 کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ کی جماعت لگتا یہ ہے کہ یہ الغار کرنے کی تیاری کر رہی تھی. آج سپریم کورٹ سے ڈانٹ وانٹ بہت پٹی ہے, تو لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ نے تسلی دیا کہ نہیں ابھی حوصلہ رکھو, ابھی فوری طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نذیر صاحب دیکھیں بالکل ٹربولنٹ تھا, بلکہ مڈ 17 سے یہ کام شروع ہو گیا تھا. دیکھیں چیزیں سرفیس ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں سرفیس پہ آئی ہیں اور چیزیں ایکسپوز ہوئیں, انٹرنیشنلی ایکسپوز ہوئیں. اور آج بھی جو کیس چل رہے ہیں ندیم صاحب, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیس ہماری حکومت سے پہلے کے بنے ہوئے تھے اور بڑی سیریسلی ان کے اوپر جی آئی ٹیز بھی بنی تھی, چاہے وہ خواہ نون لیگ کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ پیپل پارٹی کے حوالے سے ہو. یہ جی آئی ٹیز وغیرہ اور جو سارا نظام چلا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے انیشیٹ ہوا یہ کہ جب وہ آئے تو ظاہر سپورٹ جو گورنمنٹ کی جب سٹیٹ ہوتی ہے تو اس کے جو تمام ادارے کلیکٹیولی کام کرتے ہیں تو پھر چیزیں ظاہر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آبویسلی نواز شریف کا تو خیر ان کا تو جو ہوا وہ تو 17 میں ہی ہو گیا تھا اور وہ سیاست سے تقریباً آؤٹ ہو گئے تھے. اور ظاہر ہے اس کا میں اب قصے میں جاؤں گا تو بڑا لمبا قصہ ہے کہ کیا ہوا انٹرنیشنلی, کیا ہوا, پھر لوکلی انہوں نے کیسے مینیج کیا. اب سندھ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں سندھ میں ہمارا ارادہ, دیکھیں کوئی یہ رپورٹ کوئی ہم نے تو نہیں بنائی. یہ جو رپورٹ کے حالات ہیں اس میں تو سارے کا سارا سندھ کا پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے نا اس میں انوالو ہے. یہ اگر آپ اس کو دیکھیں, اس کی ٹینٹیکلز دیکھیں اور اس کی اگر آپ وہ آپ نے شاید دیکھو جو پرنٹ دیکھا آپ نے, وہ جو میں نے پڑھی ہے ساری, وہ پڑھیں, اور جو اس ایک پکچر ہے جس میں دکھایا وہ سب کچھ گھوم کے زرداری صاحب کے سارے کھاتوں میں جا رہا ہے. اور اس میں بینکس انوالو ہیں, نیشنل بینک انوالو ہے, سبمٹ بینک جو کہا تھا جی عربی کا, اس کا بھی سٹیٹمنٹ آگے جی یہ ہمارا بینک نہیں ہے اور نہ میری کوئی اس میں ایکوٹی ہے, یہ انہی کے بندوں نے پرچیز کیا, اس کے تھرو یہ سارا ہوتا رہا. پھر آپ کا وہاں پہ جو سندھ بینک تھا وہ انوالو کیا, بلیو بھی اتنا ظالمانہ طریقے سے یہ. لیکن آپ تو مراد علی شاہ کی حکومت گرا کر وہاں پر فارورڈ بلاک بنا کر ایک نئی تیاری ہے. دیکھیں میں تو اس کو نہیں کہہ رہا کہ کیا بنے گا کب بنے گا, لیکن مراد صاحب تو پہلے ہی انوالو ہیں اس کوئی نہیں. دیکھیں جن کے نام ہے آپ نے پڑھا ہے, اگر رپورٹ پڑھی ہے تو اس میں تو اس وقت وہ فائنینس میں بھی تھے اور سارا کچھ ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے. یہ تو پورا ایک مافیا ہے انفارچونیٹلی جنہوں نے یہ سارا سسٹم کو آپریٹ کیا ہے. اور اس میں تو انہوں کے اتنے کلیئرٹی ہے کہ ان کے جہازوں کے ٹکٹ تک ان کرپٹ پیسوں کی جو اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے ان سے جاتے رہے. پاکستان تحریک انصاف کا ارادہ پکا ہے کہ اس فارورڈ بلاک کو ساتھ ملا کے دیکھیں اگر وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بہت سخت انوائڈ ہیں. اگر وہ پولیٹیکل لوڈ آتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہاں سندھ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے وہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں. آپ نقوی صاحب بھی آخر میں بڑی واضح اکثریت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی میں, تو وہ کیسے اپنی جماعت کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آ جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چھوڑ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت پولیٹیکلی وہ بہت ونریبل ہیں. اور سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں جو بڑی باتیں کرتے تھے نا زرداری صاحب کے حوالے سے, کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھے طریقے سے جی مفاہمت کی سیاست کی ہے. مفاہمت کی سیاست یہ تھی کہ پورے جو پاکستان میں پارٹی تھی اس سکڑ کے سندھ میں چلے گی, اور سندھ سے بھی سکڑ کے آپ دیکھ لیں جو حالات سندھ میں کیے ہیں انہوں نے بھی وہ بھی فائر ہو گئے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں پارٹیز کا ایک نیکسس یہ تھا کہ ان کی جو ان آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا 10 سال پنجاب میں نون لیگ, 10 سال سندھ میں پیپل پارٹی, اور 5 سال وہ نیشنل میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا تھا. اس بار ان کا ارادہ یہی تھا الیکشن لڑ کے اگر پی ٹی آئی کے زیادہ نمبر تو ہم مل کے ان کو خلاف کریں گے, لیکن ان کو جب کلیئرٹی نظر آ گئی کہ یہ ممکن نہیں ہے